نفس مطمئنہ، بہت غور سے سنیے، یہ شروع حالت میں، ابتدائی حالت میں رہتا ہے جب، جیسے بچہ رہتا ہے تو یہ بچہ ہی ہوتا ہے جو نفس کی حقیقت سے واقف ہے، وہی ایسا تبصرہ کر سکتا ہے، ایسا بیان کر سکتا ہے۔ تو نفس کی تین حالتیں ہیں، نفس تو ایک ہی ہے، ایک ہے، اس کی تین حالتیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، بہت غور سے سنیے، یہ شروع حالت میں، ابتدائی حالت میں رہتا ہے جب، جیسے بچہ رہتا ہے تو یہ بچہ ہی ہوتا ہے، اور جیسے بچہ ہر الٹی سیدھی چیزوں کے لیے ضد کرتا ہے تو یہ بھی ایسے ہی رہتا ہے۔ کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے، النفس کالطفل ان تهملہ شب علی حب الرضاع وان تفتمہ ینفتمی۔ وہ بولتا ہے کہ نفس کی مثال ایک بچے کی سی ہے، النفس کالطفل، طفل means چائلڈ، بچہ، النفس کالطفل ان تهملہ شب علی، اگر تم اس کو ڈھیل دے دو گے، چھوڑ دو گے تو شب علی حب الرضاع وان تفتمہ ینفتمی، کیا کرے گا؟ یہ ماں کا دودھ چھوڑے گا نہیں، ماں کا دودھ نہیں چھوڑے گا۔ مائیں اپنے بچوں کو کتنے سال دودھ پلائیں؟ 2 سال مکمل، لیکن اس سے پہلے ہی اس کے ہاتھ میں روٹیاں دینے لگتی ہیں، اسے کچھ کھلانے لگتی ہیں تاکہ یہ دودھ چھوڑ دے۔ اگر اسے دوسری چیزیں کھلانے کی ماں عادت نہ ڈالے، شاعر یہ کہتا ہے کہ یہ جوان ہو جائے گا، دودھ پیتا رہے گا، دودھ نہیں چھوڑتا ہے۔ ماں یہ جانتی ہے کہ میں دودھ چھوڑاؤں گی تو اس کو تکلیف ہوگی، اس کی رضا ہے ابتدائی اس کی۔ بچہ روتا ہے، نہیں مجھے دودھ ہی چاہیے، میں یہ نہیں کھاؤں گا، میں وہ نہیں کھاؤں گا، ضد کرتا ہے۔ ماں یہ دیکھ رہی کہ میرے بچے کو بہت تکلیف پہنچ رہی ہے، اور اس کی تکلیف پہنچنے سے ماں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ یہ جانتی ہے کہ اگر میں اس کو برابر دودھ پلاتی رہی تو جوان ہونے کے بعد بھی یہ دودھ ہی مانگے گا ہی، اس لیے اس کا دودھ چھوڑانا ضروری ہے۔ نفس کا ابتدائی حال یہی ہے، بچے جیسا، صحیح بھی مانگتا ہے، غلط بھی مانگتا ہے۔ اب ماں کو یہ چاہیے کہ اسے غلط چیز نہ دے، اگر غلط چیز دیتی رہی تو غلط کا عادی ہو جاتا ہے، اسی کو نفس امارہ کہتے ہیں، اور جب یہ اپنی منمانی کرنے لگتا ہے تو اسی کو نفس امارہ کہا جاتا ہے، اور پھر شیطان کو موقع دیکھتا ہی رہتا ہے، اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ تو شیطان جس کا قرین بن جائے وہ نفس امارہ ہے، برابر اس کو برائی کا حکم دیتا رہتا ہے، اس لیے کہ دوست شیطان بن گیا۔ تو الشیطان قرین النفس الامارہ، شیطان یہ نفس امارہ کا دوست بن جاتا ہے، اور پھر اس کے مزاج میں شر ہی شر ہے، اس کے شیطان کی خیر تو ہے نہیں، وہ سراپا شر ہے، اور شیطان جو سراپا شر ہے اگر یہ کسی کے قریب پہنچ جائے، کسی کا دوست بن جائے تو اس کو سراپا شر ہی بنا دیتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کا دوست ہو گیا۔ کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز باباز، جیسا دوست ہوتا ہے ویسا آدمی ہوتا ہے۔ آدمی کے دوستوں سے اس کا پتہ لگا لو کہ کیسے مزاج کا ہے، اگر اس کے دوستوں کو دیکھو کہ انتہائی خراب قسم کے لوگ ہیں تو سمجھو وہ آدمی خراب ہے، چاہے وہ علامہ ہو، چاہے مولوی ہو، چاہے عالم ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اس کے دوستوں کو دیکھ کر پتہ لگا لو کہ آدمی کیسا ہے۔ تو نفس کو دیکھ کر کے کہ اس کا ساتھی کون ہے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کیسا ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ شیطان اس کا ساتھی ہے تو پتہ یہ چل جائے گا کہ یہ نفس امارہ ہے۔ ایک پہچان تو اس کی یہ ہے کہ شیطان اس کا دوست ہے۔ دوسری پہچان نفس امارہ کی کیا ہے؟ پہچانوں پہ کیسے کہ نفس امارہ ہے؟ پہچان اور علامت یہ ہے کہ یہ گناہ کے لیے ہر دم تیار رہتا ہے،